الحمدللہ شیخ آ چکے. آج کا پروگرام اسٹارٹ ہوگا. قرأت پاک شیخ کے ساتھی ہیں، نام تھوڑا بھول رہا ہوں میں، سید الکاشا کی قرأت پاک سے انشاءاللہ آج کے پروگرام کی شروعات ہوگی. میں سید الکاشا صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اپنی سریلی آواز میں قرآن کی کوئی صورت سنیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ابھی ہم نے کلام پاک کی صورت کا سماعت فرما رہے تھے. ابھی میں شیخ محتشم علی خان کو دعوت دوں گا، وہ اپنی توبہ و استغفار پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے
اور موت کا دینے والا ہے۔ کروڑوں درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے بیچ یہاں پر مسجد الحبیب میں بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور آج تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سے ہماری تاخیراتیں شروع ہیں، اور پہلی تاخیرات ہم آج پہلی تاخیرات کا آج اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی، اگر ہم کو تاخیراتیں ملی تو ہم تاخیراتوں میں ہم کو کیا پڑھنا چاہیے، کس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ایسا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آمین۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان تاخیراتوں میں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کو ان 5 تاخیراتوں میں جاگ کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور تمام لوگوں کو معلوم ہے 20 رمضان کو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خون خرابے کے فتح مکہ کیا، بغیر خون بہائے کے لوگوں کو معاف کرتے ہوئے فتح مکہ کر کے لوگوں کو معاف کیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اور ہم اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکچول جو شب قدر کی جو رات ہے، وہ شب قدر کی رات کو اللہ کے نبی بتانا چاہتے تھے کہ شب قدر کی کون سی رات ہے، اللہ کے نبی باہر آ کے بتانا چاہتے تھے، لیکن 2 مسلمان آپس میں بحث کر رہے تھے۔ آپس میں بحث کرنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو، شب قدر کی رات کو اللہ کے نبی کے دماغ سے بھلا دیا گیا۔ کا مطلب یہ ہے، اگر مسلمان آپس میں ایک نہیں ہوتے، اگر مسلمان آپس میں مل جل کر نہیں رہتے، تو اس قوم کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے جیسا قرآن کی آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں مت بکھرو، آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بناؤ، ایک جگہ ہو جاؤ۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کے اوپر ایک جگہ ہونے کی ضرورت ہے دوستو، اور یہ جو مہینہ ہے، جو آج ہم کو رات مل رہی ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں توبہ و استغفار کرنا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ سوچئے ہم کو کتنے مرتبہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج توبہ کرنے کے بجائے مسلمان جیسا ہی تراویح ہوتی ہے، اس کے بعد ہماری مسجدوں کو بھرنے کے بجائے آج کل دیکھنے میں آتا ہے بازاریں آباد ہیں اور مسجدیں کیا ہیں؟ مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں۔ جبکہ رمضان کا مہینہ ہم کو اسی لیے ملا کہ اللہ کی مسجد سے جڑنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے، قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے ہم لوگ بازاروں میں زیادہ ہیں اور مسجدوں میں کم ہیں۔ اس چیز کو ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے ہوئے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دوسرے بھائی بھی
انشاءاللہ مسجدوں میں رہیں گے. کیوں رہیں گے مسجدوں میں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے خراب جگہ بازاریں ہیں. اس حدیث کے ضمن میں ہم کو اپنے اوپر نظر ڈالنا ہے، اور استغفار اور توبہ کا یہ جو مہینہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر ملتا ہے. سوچئے آپ، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ملتا ہے. عام دنوں میں عام اجر ہے ایک نیکی کا، لیکن رمضان میں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنا ہے. جس طریقے سے صحابہ اکرام توبہ و استغفار کرتے تھے، جس طریقے سے صحابہ اکرام اللہ سے ڈرتے تھے، ہم تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کا ڈر اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. لیکن کیا ہے، شیطان توبہ کرنے نہیں دیتا. بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے، بندے کے گناہ یاد دلاتا ہے. تو بے نمازی ہے، تو یہ گناہ میں مبتلا ہے، تو چوری کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے، فلاں فلاں گناہ بندے کو اور بندی کو کیا کرتا ہے، گناہ یاد دلاتا ہے، یاد دلا کے توبہ کرنے نہیں دیتا. ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کریں، کیونکہ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اس لیے قرآن میں کیا آتا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم سب کے سب مل کے توبہ کرو اگر تم مومن ہو. اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم کو جنت دیتے ہیں. دوستو، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص 100 مرتبہ، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو. لیکن بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرنا نہیں چاہتا. سمپل ہم کو استغفار، بار بار ہم کو استغفار پڑھنا سکھایا گیا. ایک استغفار ایسا ہے، اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے، اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اگر وہ جنگ کو، جہاد کو پیٹھ بتا کر آئے ہوا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سب سے بڑے گناہوں میں آتا ہے اگر کوئی جنگ کے وقت، جہاد کے وقت پیٹھ بتا کر آتا ہے تو بہت بڑے گناہوں میں آتا ہے. لیکن بندہ اگر اللہ کے سامنے دل سے توبہ کر کے یہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے، اگر اس کا گناہ بڑا بھی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن ہم لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے. کب تک توبہ کر سکتے ہیں؟ جب تک نزا کا وقت نہیں آیا، ہمارا آخری وقت نہیں آتا، تب تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوٹ دی ہے. توبہ کرنے کی چھوٹ ہے، لیکن آخری وقت اگر نزا کے وقت توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اور سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت تم توبہ کرو گے تو اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. مگر تب تک تم کو چانس ہے توبہ کرنے کا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا، تب تک تم کو وقت ہے. بول رہے ہیں اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے. کیوں توبہ کرنا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جو لوگ اللہ کے سامنے
توبہ کرتے ہیں، جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے توبہ بھی ہم کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں اور توبہ اور پاکیزگی اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوں بول رہے ہیں۔ اسی لیے بار بار اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، بار بار اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص 99 قتل کر دیتا ہے۔ دیکھیے میں ایک باڈی بلڈر ہوں، آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں جتنا سیکھتا ہوں اتنا ہی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ بار بار آپ لوگوں کے سامنے چیزیں آتی ہے، لیکن میں جو سیکھا ہوں وہی کہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں جب نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو انشاءاللہ اور علم سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے، رب زدنی علما۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے سنا رہا تھا کہ 99 لوگوں کا بنی اسرائیل کا شخص قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد کسی سے پوچھتا ہے کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ تو ایک عام انسان سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا میری توبہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو ایک عام انسان کہتا ہے کہ تم نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا، تم نے انسانیت کا قتل کر دیا، تم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ سوچتا ہے کہ میں نے 99 قتل کر دیے، وہ اور ایک قتل کر دیتا ہے، قتل کر کے اپنے نمبر کو 100 کے نمبر کو پورا کر دیتا ہے۔ کرنے کے بعد پھر کوئی عالم سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو کیا معاف کریں گے؟ کیا میری توبہ ہے؟ وہ عالم صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تم ایک کام کرو، یہ بد لوگوں کی بستی کی طرف سے نکل کے نیک بستی کی طرف چلے جاؤ، تم اللہ کے سامنے توبہ کرو اور توبہ کر کے نیک بستی کی طرف چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسا ہی یہ بندہ سنتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے اور نیک بستی کی طرف وہ جاتے ہی رہتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اس کی موت وہاں پر واقع ہو جاتی ہے۔ جنت کا فرشتہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہے، اسے میں لے جاؤں گا۔ اور دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اسے میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو کہتے ہیں جاؤ، تم جا کے کیا کرو؟ جا کے زمین کی مپائی کرو، اگر یہ نیک بستے کی طرف ہے تو اسے جنت کا فرشتہ لے جائے گا، اگر بد بستی کی طرف ہے، بد لوگوں کی، تو اسے دوزخ کا فرشتہ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو وہاں پر بھیجتے ہیں، بھیجنے کے بعد زمین کو حکم دیتے ہیں، اے زمین۔ زمین کہتی ہے لبیک اللہ، حکم ماننے کے لیے تیار ہوں اللہ، حکم کریے، کیا حکم ہے؟ تو بولے وہ جو بندہ توبہ کر کے پڑا ہوا ہے، اے نیک لوگوں کی زمین اس بندے کے قریب ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، زمین لپیٹے لپیٹے مارتی ہے، اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے، زمین کی نپائی ہوتی ہے، اور جنت کا فرشتہ اس کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے کیا توبہ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جنت دے دی۔ سبحان اللہ، ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو۔ 100 لوگوں کے قاتل کو بھی معافی ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کریں گے؟ ضرور معاف کریں گے، لیکن کیا کرنا ہے؟ دل سے توبہ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، لیکن کیسی توبہ کرو؟ توبۃ نصوحا کرو، ایسی توبہ کرو، پھر اس گناہ کی طرف نہیں پلٹنا۔ ایسی توبہ کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے، اگر ایسی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے یہ توبہ کا جو معاملہ ہے، استغفار کا معاملہ ہے، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ والے کا واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک اونٹ والا سارا کا سارا ساز و سامان اپنے اونٹ پر لیتا ہے، اونٹ پر لے کے وہ کہیں دوسری جگہ اپنے تجارت کرنے کے لیے نکلتا ہے۔
دوسری جگہ وہ تجارت کرنے کے لیے نکلتا ہے، کچھ دور جاتا ہے، اس کے بعد کچھ اس کو آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، تو اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ اس کے پہلو سے غائب ہو چکا ہے۔ اس کا سارا ساز و سامان اونٹ کے اوپر تھا، وہ جب جیسے ہی اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہو چکا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اونٹ کو ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے ہائے کہ ساری کی ساری میری دولت اونٹ کے اوپر تھی، ہائے میرا اونٹ گم گیا، میں برباد ہو گیا، لٹ گیا۔ وہ اونٹ کو ڈھونڈتا ہے، اونٹ اس کا نہیں ملتا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ کہیں اور دور جاتا ہے، اور دور جانے کے بعد رات ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ پھر سو جاتا ہے۔ جب رات میں وہ سو جاتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے اور منہ سے کف چھوڑ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھتا ہے اونٹ کو دیکھتا ہے، اونٹ کو دیکھ کے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ خوشی کے مارے وہ اتنا وہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ القاء فرما کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اپنے امتیوں سے کہہ دینا جس طریقے سے گمے ہوئے اونٹ والے کو اونٹ ملنے پہ خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے مجھ سے مانگو، جتنا ہو سکے مجھ سے دعائیں مانگو، جتنا ہو سکے میرے سامنے استغفار کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ کیسے سننے والے ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مجھے پکارو میں تمہاری شارک کے بھی قریب سے سننے والا ہوں۔ اس لیے بار بار اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، بار بار استغفار کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ حسن بصری رحیم اللہ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے حسن بصری میری کھیتی باڑی نہیں چل رہی ہے، میں نے کھیتی باڑی کی ہے، میری کھیتی باڑی نہیں چل رہی ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحیم اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ پھر دوسرا شخص آ کے کہتا ہے حسن بصری میری شادی ہوئی ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحیم اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ پھر تیسرا شخص آ کے کہتا ہے میں بزنس کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، میرے مال میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری کہتے ہیں استغفر اللہ پڑھو۔ ایک شخص وہاں پر بیٹھا رہتا ہے حسن بصری کا شاگرد، وہ پوچھتا ہے حسن بصری تینوں لوگوں کو آپ نے استغفر اللہ پڑھنے کو کہا، کیا معاملہ ہے؟ تینوں کو بھی آپ نے ایک ہی ذکر دیا استغفر اللہ کا۔ تو حسن بصری رحیم اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی بات اپنے سے نہیں کی، اللہ تعالی سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے استغفار کرتا ہے تو میں کہہ دیجئے سورہ نوح میں نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے اگر کوئی میرے سامنے استغفار پڑھتا ہے تو میں آسمان سے موسلادھار بارش برساؤں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر کوئی میرے سامنے توبہ کرتا ہے استغفار پڑھتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور آسمان سے بارش برساتا ہوں۔ اگر کوئی کسی کے پاس مال نہیں ہے تو میں اس کو اولاد دیتا، مال میں اضافہ کرتا ہوں۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو میں اس کے اولاد میں اضافہ کرتا ہوں۔
اور جو استغفار پڑھتا ہے اس کے لیے میں ایسی جنت رکھا ہوں، اس کو باغات بھی دیتا ہوں اور اس کو ایسی جنت دیتا ہوں جس کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی۔ کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ پڑھنے سے کیا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی آفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی اولاد دے رہے ہیں؟ اولاد نرینہ سے اس کو نوازنے والے ہیں۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس کو اولاد نرینہ دیں گے اور اس کو ایسے باغات سے نوازیں گے، اور اس کو جنت اس کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، ایسی جنت اس کو دینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے۔ بار بار توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اولاد میں اضافہ کرے گا۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے توبہ و استغفار پڑھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں برس رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کی جو ساری لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، قحط پڑ چکا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، سارے لوگوں کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ساری کی ساری قوم مل کے اللہ سے دعا کرتی ہے، لیکن قحط پڑ چکا ہے، بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ دیکھتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ میری ساری کی ساری قوم آ کے جمع ہو گئی، اور سارے کے سارے لوگ اے اللہ آپ کے سامنے توبہ کر رہے ہیں اور آپ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے اللہ۔ تو بولے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ موسیٰ وہ ایسا شخص ہے، ایسا نافرمان شخص ہے، 40 سال سے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ موسیٰ تم جا کے اعلان کرو، اگر وہ شخص وہاں سے چلا جائے گا تو ہم بارش کا نزول کریں گے، ورنہ ہم بارش کا نزول نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں، آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اگر وہ یہاں سے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول کریں گے، اگر وہ نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائیں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں جو کوئی بھی شخص ہو وہ یہاں سے چلا جائے۔ جیسا ہی وہ شخص کے کان میں رکعت پڑتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، وہ شخص کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ کپ کپی طاری جیسے ہی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ڈر کے مارے وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اتنے سالوں سے گناہ کر رہا ہوں، اے اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ میں یہاں سے اگر جاؤں گا تو اے اللہ میں بے عزت ہو جاؤں گا، اے اللہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں، اے اللہ آپ نے 40 سال سے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جیسا ہی یہ بندہ اللہ کے سامنے خوف و ڈر سے روتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتا ہے، جیسے ہی یہ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں باران رحمت کا نزول کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں بارش ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی شخص گیا ہی نہیں، سارے کے سارے لوگ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں، اور بارش کا نزول ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی شخص یہاں سے اگر جائے گا
تو بارش ہوگی، اے اللہ یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں اور آپ نے باران رحمت کا نزول کر دیا۔ تو بولے موسیٰ، وہ جو بندہ گنہگار بندہ تھا موسیٰ، اس نے میرے سامنے توبہ کر لی۔ موسیٰ، اے موسیٰ، ہم نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا۔ موسیٰ، جیسے ہی وہ ہم سے توبہ کیا، ہم نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا اور ہم نے کیا کیا؟ آسمان سے باران رحمت کو نازل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون شخص ہے اللہ آپ مجھے بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ 40 سال سے وہ گناہ کر رہا تھا، تو اے موسیٰ ہم نے تمہیں نہیں بتایا، ہم نے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا۔ موسیٰ آج تو وہ بندہ ہمارے قریب ہو گیا ہے۔ موسیٰ اس نے ہمارے سامنے توبہ کر لی اور وہ ہمارے حضور میں توبہ کر کے وہ بندہ ہمارا ہو گیا ہے، اور جو ہمارا ہو جاتا ہے موسیٰ ہم اس کو بے عزت نہیں کرتے۔ موسیٰ سبحان اللہ، کیسے اللہ ہے دوستو، توبہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے بندے ہیں رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی ہم لوگ مسجدوں کا رخ نہیں کر رہے تھے۔ آپ نظر ڈالیے پہلی رمضان میں پہلے دہے میں کتنے لوگ تھے فجر میں، آپ دوسرے دہے میں نظر ڈالیے، اس کے بعد تراویح میں صلاۃ اللیل میں تراویح میں کتنے لوگ آ رہے تھے، آپ آج نظر ڈالیے کہ کتنے لوگ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، ابھی لوگ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہے ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، لیکن ہم کو اتنی بھی وہ نہیں مل رہی ہے کہ مسجدوں کا رخ کرنا ہے، بازاروں کو ہم نے گرم کر دیا، کھانے پینے کے چیزوں کو ہم نے گرم کر دیا، اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی ہم لوگوں کو جس طریقے سے اس کا احترام کرنا چاہیے تھا احترام نہیں کیا۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ جیسا ہی آتے ہی سب لوگ کیا کہتے ہیں، کاروبار کا مہینہ ہے، ہم کو کاروبار کرنا ہے، ہم کو اس کے اندر بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک کا اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں۔ اور روزدار تقوی کے ساتھ اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن باب الریان کے اسپیشل دروازے سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالنے والے ہیں۔ اور جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے رمضان کے مہینے میں یا عام دنوں میں، جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن سے لو لگاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اس رمضان کے مہینے میں جو زیادہ قرآن پڑھے گا قیامت کے دن دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے قرآن کو پڑھتا جا، اپنے درجات کو بلند کرتا جا۔ لیکن قرآن کا حق ادا کرنے کے بجائے ہم لوگ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ دوستو جو پڑھنے والے ہیں وہ تو پڑھیں گے، 2 قرآن 3 قرآن جتنا ان کی اندر طاقت ہے اتنا پڑھیں گے۔ جو نہیں پڑھ رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں 2 چیزیں شفاعت کرنے والی ہیں قیامت کے دن۔ ایک تو روزہ ہوگا، روزہ کہے گا اے اللہ میرے بندے آپ کے بندے کی شفاعت کر دیجئے، یہ تمام چیز حلال ہونے کے باوجود بھی اے اللہ یہ آپ کے لیے روزہ رکھتا تھا، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دیجئے۔ بندے کی شفاعت روزہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی شفاعت کریں گے جو روزدار ہوگا۔ دوسری طرف سے قرآن آئے گا، قرآن کہے گا اے اللہ یہ آپ کو اٹھ کر پڑھتا تھا، اے اللہ آپ کے کلام اللہ کو یہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا تھا، اے اللہ اس بندے کی شفاعت کر دیجئے۔ قرآن بھی شفاعت کرائے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو بھی قبول کریں گے۔ قرآن اور روزہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو بندے کی شفاعت کرائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رہ رہے ہیں، بیماری نہیں ہے، ہٹے کٹے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ روزہ ہے
تو بولتے ہیں کہ روزہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بہت زیادہ کام ہے، بہت زیادہ کام ہے. ہماری خواتین میں بھی آج کل چل رہا ہے. ہماری خواتین اگر یہاں ہیں تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ امپورٹنٹ مہینہ ہے، اس میں روزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اگر ایک روزہ بھی کوئی رمضان کا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد سال تمام بھی اگر روزہ رکھے گا تو رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے آپ ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جو عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں تو میں کیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزے رکھا کرو. روزدار کے لیے اتنا بڑا وہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے، اور روزے کا بدلہ جو ہے صرف اللہ دینے والے ہیں دوستو، کوئی اور دینے والا نہیں ہے. اس لیے اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے. لوگ آج کل گناہ ہونے کے باوجود بھی لوگ گناہ کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون آتی ہے، غامت سے ایک خاتون آتی ہے، آ کے اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی وہ خاتون آ کے کہتی ہے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس پھر دوسری طرف آتی ہے، آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں. پھر سامنے آتی ہے، پھر اللہ کے نبی چہرے کو پھیر لیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. عمر کہتے ہیں اے عورت تجھ کو نظر نہیں آتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری بات کو سننا نہیں چاہتے، چلی جا یہاں سے. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہے، میرے کو اللہ کے نبی سے پوچھنا ہے کہ میں اس گناہ ہونے کے بعد میں کیا کروں. وہ پوچھتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. پھر پوچھتی ہے اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی پھر جب دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں جا اے عورت تجھ سے جو بھی گناہ ہوا ہے، تجھ سے جو گناہ سرزد ہوا ہے تو جا کے 9 مہینے کے بعد آ، جب تجھ کو بچہ تولد ہوگا جب آنا میرے پاس. وہ کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں گناہ کا بیج پل رہا ہے، اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں چلی جا یہاں سے، جب تجھ کو لڑکا پیدا ہوگا تو جب چلی آنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہی وہ عورت چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد 9 مہینے کے بعد وہ بچے کو لے کے آ رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، وہ بچے کو گود میں اٹھا کے لے کے آ رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کیا دیکھو تم لوگ کیا وہ غامدیہ ہے؟ تو دونوں صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی وہ غامدیہ آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو گناہ اتنا ستا رہا ہے، اتنا ستا رہا ہے کہ غامدیہ بچے کو لے کے آ رہی ہے. غامدیہ بچے کو لے کے آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی یہ گناہ کا بیج پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی میں اب کیا کروں؟ آپ مجھ کو رستہ بتائیے کہ میں کس طریقے سے توبہ کروں، میں کیا کروں اے اللہ کے نبی. جیسے ہی غامدیہ آتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں غامدیہ یہاں سے چلی جا، جب بچہ 3 سال کا ہو جائے، جب بچہ روٹی کھانے والا ہو جائے اس وقت چلی آنا. غامدیہ سنتی ہے، پھر غامدیہ وہاں سے چلی جاتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا گناہ اس کو کھایا جا رہا ہے. غامدیہ پھر آئی، پھر چلے گئی، پھر 3 سال گزر جاتے ہیں. 3 سال کے بعد دیکھتے ہیں غامدیہ بچے کو گود میں لے کے آ رہی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے اور غامدیہ چلی آ رہی ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں غامدیہ آ رہی ہے، آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے سامنے آ کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی یہ بچہ آپ نے کہا تھا کہ بچہ روٹی کھانے والا بن جائے تو چلی آنا، اے اللہ کے نبی بچہ روٹی کھانے والا بن گیا، بچے کا دودھ چھٹ گیا، اے اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر غامدیہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد آنا، میں نے روٹی کھانے والا بچہ بن گیا، اے اللہ کے نبی مجھے گناہ کھائے جا رہا ہے، اللہ کے نبی مجھے راستہ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں بیت المال سے لوگوں کو بلایا جائے اور بلا کر اس بچے کو بیت المال کے حوالے کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اٹھ کے اس بچے کو بیت المال کے لیے دے دیتے ہیں۔ بچہ ماں سے چمٹ رہا ہے، چیخ رہا ہے، بچے کو یہ ماں بچے کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے، بچے کو چھوڑ چکی ہے، بچہ چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غامدیہ تیری ممتا کو کیا ہو گیا، بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو بچے کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے۔ تو بولے اللہ کے نبی مجھے بچے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اللہ کے نبی آپ مجھے بتا دیجئے میری سزا کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں کس طریقے سے توبہ کروں، آپ بتائیے کہ میری سزا کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پہ سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے غامدیہ تجھ کو سنسار کر دیا جائے گا، غامدیہ اے غامدیہ تجھ کو پتھروں سے مار کے تیری جان لے لی جائے گی، تیری سزا یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے سزا کا اعلان کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگ غامدیہ کو لے جاتے ہیں۔ غامدیہ کو آدھا بدن اندر گراؤنڈ میں میدان میں غامدیہ کو اندر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ غامدیہ کو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چادر اوڑھتے ہیں، اوڑھ کے اس جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر غامدیہ کو سنسار کیا جا رہا تھا۔ وہاں پر موجود خالد بن ولید بھی رہتے ہیں۔ خالد بن ولید سارے لوگ پتھر مارتے ہیں، خالد بن ولید بھی پتھر مار رہے ہیں۔ خالد بن ولید جیسے ہی پتھر مارتے ہیں غامدیہ کا جو خون ہوتا ہے وہ اڑتا ہے اور خالد بن ولید کے کپڑوں پہ گرتا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں گندی عورت کا خون میرے آنکھ پہ گر گیا۔ خالد بن ولید گندی عورت کا خون کہہ کے صاف کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں چھپے ہوئے رہتے ہیں، چادر ہٹا کے کہتے ہیں خالد خبردار، خالد گندی عورت کا خون نہیں کھانا خالد، یہ غامدیہ ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اس کی توبہ میں اگر مدینے کے لوگ مل کے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے ذریعے مدینے کے لوگوں کی توبہ قبول کر لے گا۔ غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے، خالد خبردار گندی عورت کا خون نہیں کہنا خالد۔ تھوڑی دیر میں غامدیہ کو سنسار کر دیا جاتا ہے، غامدیہ کی جان لے لی جاتی ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کا جو لوگوں کو احساس ختم ہو رہا ہے، صحابہ اکرام کے دور میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گناہ کرتا تھا اس طریقے سے گناہ کے اوپر پچھتاوا اس کو رہتا تھا۔ کیا ہوا 9 مہینے تک اس عورت کو اللہ کے نبی نے بھیج دیا، پھر کیا ہوا 3 سال تک اس عورت کو بچہ بڑا ہونے تک کے لیے اس عورت کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد آخر میں اس کو سنسار کیا گیا۔ کا مطلب یہ ہے گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ گناہ کے اوپر توبہ کرتا ہے، اگر پچھتاتا ہے، توبہ کر کے اگر توبۃ النصوحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور اس بندے کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ جس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کی توبہ کو قبول کر کے اس بندے کو اس طریقے سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن توبہ کرنے کی ضرورت ہے دوستو، اللہ کے سامنے جتنا ہو سکا توبہ و استغفار کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے اگر عمل
ہم زندگی میں اگر اچھے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دینے والے ہیں۔ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص دن کے جو 12 رکعت سنت ادا کر لیتا ہے، صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی یا کوئی اور، اس میں نے پڑھی ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 12 رکعت سنت ادا کر لیتا ہے تو فجر کے 2 سنت، ظہر کے 6 سنت، ظہر کے 4 سنت پہلے، اس کے بعد 2 سنت، پھر مغرب کے 2 سنت اور عشاء کے بعد کے 2 سنت، اگر کوئی 12 رکعت سنت ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ جنت میں گھر بنے گا۔ اگر کوئی 12 رکعت کا اہتمام کرتا ہے، رمضان میں نہیں، عام دنوں میں بھی اگر کوئی 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ اور جنت کا گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے دوستو۔ جنت کا گھر کیسا ہے؟ یہ دنیا کے آخری جنتی کو جو جنت ملنے والی ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملنے والی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ دنیا کو 10 دنیا اگر جمع ہو جائے تو اتنی بڑی جنت ایک عام جنتی کو ملنے والی ہے۔ سوچئے اگر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنانے والے ہیں تو کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، چاہے ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، دور جاہلیت میں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم نے گناہ کیا کیا، سناؤ تو صحیح۔ بولے اللہ کے نبی میں دور جاہلیت میں بہت بڑا گناہ کیا ہوں، اے اللہ کے نبی اگر آپ کے سامنے گناہ سناؤں گا تو اے اللہ کے نبی آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے گناہ کیا کیا، سناؤ تو صحیح۔ بولے اللہ کے نبی میں سناؤں گا تو آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سناؤ تو صحیح۔ بولے اللہ کے نبی میں دور جاہلیت میں میری بیوی حاملہ تھی، اللہ کے نبی میری بیوی حاملہ تھی، میں کہیں دوسری کنٹری کو جا رہا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا بچہ ہوا تو زندہ رکھنا، بچی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا۔ اے اللہ کے نبی میں یہ بول کے